نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ قاف آج ہم انشاءاللہ لکھا ہوا ہے 12 سے 45، یہ 12 نہیں ہے، یہ ہے 23، آیت نمبر 23 سے 45 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، وقال اور کہے گا، قرینہ اس کا ساتھی، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، ہو اس کا، ھذا یہ ہے، ما جو کچھ کے، لدیہ میرے پاس، عتید تیار ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں ساتھی سے مراد ہے وہ فرشتہ جو اس کا نامہ اعمال لکھ رہا ہے، کرام کاتبین، جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا، وہ اس اعمال نامے کو لے کے آئے گا اور کہے گا کہ یہ ہے وہ جو میں نے اس کا رجسٹر تیار کیا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ حاضر ہے۔ اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد شیطان ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی مامور ہے جو اس کے نفس میں ہر وقت وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انسان کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور شیطان تو ہے ہی انسان کے، ہر وقت اس کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اگلی جو آیت ہے نا، القیا، اس میں مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گے القیا، تم دونوں ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں، کس کو، کل کفارن، ہر ایک ناشکرے کو، عنید، سرکش کو، ہر کفر کرنے والے، ناشکری کرنے والے، سرکش کو جہنم میں جھونک دو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ دے گا اس انسان کے لیے بھی اور اس کا ساتھی جو شیطان ہے اس کے لیے بھی، کہ ان شیطانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی جو بھی ناشکرا ہے اور سرکش ہے ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ اور کس کو ڈال دو، مناع للخیری، جو روکنے والا ہے، مناع للخیری، بھلائی کو، مال بھی ہو سکتا ہے، خیر کا مطلب مال بھی ہوتا ہے، بھلائی بھی ہوتا ہے، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور یہ بھی کہ جو نیکی کے کام کرنے سے روکتا ہے، اس کو بھی ڈال دو۔ معتدن، حد سے تجاوز کرنے والے کو، جو بھی سرکش ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، اور مریب، شک کرنے والا، اور شک دوسروں کے دلوں میں بھی شک پیدا کرنے والا۔ ریب کون سا شک ہوتا ہے، بے چین کر دینے والا شک۔ ان سب کو جہنم کے اندر ڈھال دو، جھونک دو، جو ناشکرا ہے، جو سرکش ہے، جو خیر سے روکنے والا ہے، جو حد سے بڑھنے والا اور شک و شبہات میں مبتلا رہنے والا جو شخص ہے۔ الذی، جس نے، جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنایا، جعل بنایا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر دوسرا معبود۔ فالقیاہ، یہاں پھر القیا ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، تم دونوں ڈال دو، وہ اس کو، فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنانے والے ہیں ان کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ کالا کرینہ، اب اس کا ساتھی کہے گا، اب اس سے مراد اگر ہم شیطان لیتے ہیں تو شیطان تو لے کے آیا تھا اس کو پکڑ کے، یہ سارا زندگی میں اس کو جو میں اس کے ساتھ کرتا رہا ہوں، اور جیسا یہ ایک مجرم کے طور پہ اب میں اس کو لے کے آیا ہوں، اب میری تو حیثیت ایک کارندے کی سی ہے، اور اب میں اس کو آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو اب میں تو مجرم نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی جہنم میں ڈھونک دو۔
تو قالا پھر وہ کہے گا کرین ہو اس کا ساتھی. اب یہاں ہو کی ضمیر اس بندے کے لیے. اس کا ساتھی یعنی شیطان کہے گا ربنا اے ہمارے رب ما اتغیتہ نہیں میں نے اتغیتو گمراہ کیا تو میں نے ہو اس کو ما اتغیتہ نہیں میں نے گمراہ کیا اس کو ولیکن کانا اور لیکن تھا فی ضلال مبین دور کی گمراہی میں. یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا, میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا. اب وہ اپنی صفائیاں دینا شروع کر دے گا کہ یہاں تو مجھے بھی لینے کے دینے پڑ گئے, میں تو اس کو جہنم میں جھونکنے آیا تھا. تو کہے گا میں نے تو اس کو نہیں بہکایا, میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا, یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. وہ چاہے گا کہ میں اس انسان کو ان کے حوالے کر کے تو میں اس سزا سے بچ جاؤں. قالا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدیّ میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. خاصم یخصم کیا ہوتا ہے جھگڑا کرنا. لا تختصموا نہ تم جھگڑا کرو لدیّ میرے پاس وقد قدمت اور یقیناً میں نے پہلے بھیج دیا تھا الیکم تمہاری طرف بالوعید عذاب کے وعدے کو. جبکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں, میں نے تمام جنوں پہ انسانوں پہ حجت تمام کر دی ہے. سورہ کاف میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جنات نے بھی قرآن سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے اور پھر انہوں نے جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرایا خبردار کیا تھا. تو یہ قرآن کا جو پیغام ہے یہ جنات تک بھی پہنچا دیا گیا تھا. جنوں اور انسانوں پہ میں نے تو حجت تمام کر دی تھی, میں تو ڈرا چکا تھا, اب میرے سامنے جھگڑے نہ کرو. ما یبدل القول نہیں تبدیل ہوتی بات لدیّ میرے پاس وما انا اور نہیں ہوں میں بظلام للعبید ظلم کرنے والا بندوں پر. میرے حضور بات تبدیل نہیں ہوا کرتی اور میں اپنے بندوں پہ ظلم بھی نہیں کرنے والا. چنانچہ اب میرے قانون کے تمام تقاضے پورے ہوں گے. یوم نقول جس دن ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے حل امتلاتی کیا تو بھر گئی ہے. وتقول اور وہ کہے گی حل من مزید کیا کچھ اور بھی ہیں, ابھی تو میرے اندر بہت گنجائش ہے, ابھی تو اور جنوں اور انسانوں کو میرے اندر ڈالا جا سکتا ہے, اور ڈالو میرے اندر. کتنا خوبصورت انداز ہے نا اس صورت کا. ویسے بھی اس کے اندر ایک خاص ردم ہے. ہر آیت آپ دیکھیں اینڈ کہاں ہو رہا ہے, بعید وعید عبید مزید حفیظ. تو ایک مرتبہ ایک مسلمان شخص تھا, اس کا دوست کوئی غیر مسلم تھا, اور دونوں ہی وہ ادب عربی ادب اور عربی لینگویج پہ بہت عبور رکھنے والے تھے. جو مسلمان تھا اس نے غیر مسلم سے کہا کہ تم بہت زبان دانی پہ تمہارا عبور ہے, تم بہت زبان کو جاننے والے ہو, اس زبان کو عربی کو. اگر میں تم سے کہوں کہ جہنم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے کوئی 10 فقرے لکھ کے مجھے دکھاؤ, تو اس نے پوری اپنی زور لگایا اور اچھے سے اچھے سینٹنسز بنا کے وہ لے کے آیا. کیا لکھا ہوگا کہ جہنم وسیع واسعۃ وسعۃ, جو بھی الفاظ کوئی عربی میں ہوں گے. تو سارے جب اس نے پڑھے مسلمان نے, اس نے کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں اس بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے, بہت بڑی ہے. پھر اس نے یہ آیت پڑھی یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید جس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے, تو وہ کہے گی کیا کچھ مزید بھی ہے. تو وہ شخص ایک دم ٹھٹک کے رہ گیا. اس نے کہا کہ واقعی یہ انداز کسی انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. تو جہنم اتنی وسیع ہے کہ اس میں جنوں کو, انسانوں کو, بتوں کو, جن کی پوجا کی جاتی تھی ان سب کو ڈالا جائے گا, لیکن یہ بھرے گی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے, پھر وہ کہے گی بس بس. اس طرح سے جہنم تو بھر جائے گی, لیکن جنت نہیں بھرے گی. پھر بھی جنت میں جانے والے لوگ اتنے زیادہ ہوں گے ہی نہیں کہ جنت بھر سکے. تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوقات پیدا کرے.
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت ازلفت قریب لائی جائے گی. جنت جنت للمتقین، متقی لوگوں کے، غیر بعید جو دور نہیں ہوگی. جنت اہل تقوی کے لیے کچھ دور نہیں ہوگی، ان کے قریب لائی جائے گی. اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما توعدون، یہ ہے جو تم وعدہ دیے جاتے تھے، جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا تھا. کس سے وعدہ کیا جاتا تھا؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، جو اواب ہو، رجوع کرنے والا. گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو لوٹ کے اللہ ہی کے پاس. جیسے بچے کو مار بھی پڑے نا ماں سے، پھر بھی وہ ماں کی گود میں جاتا. تو اواب کون ہوتا ہے؟ جو پلٹ پلٹ کے اپنے رب کی طرف ہی جاتا ہے. اور حفیظ ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والا، امانتوں کی حفاظت کرنے والا. سب سے بڑی امانت اللہ نے جو ہمارے سپرد کی ہے وہ کیا ہے؟ سورہ احزاب میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا. یہ امانت کیا ہے؟ جو اللہ نے انسان میں جو روح پھونکی ہے وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے. حفیظ سے مراد ایسا شخص ہے جس نے اس امانت کا حق ادا کیا اور اپنی روح کو گناہوں کی آلودگیوں سے بچا کے رکھا. اور ایسی جو پاکیزہ روح ہے، پھر قرآن اسے قلب سلیم کا نام دیتا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر گیا رحمان سے بغیر دیکھے. بالغیبی، دیکھا تو نہیں اللہ کو کسی نے. وجاء، اور وہ آیا، بقلب منیب، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ. پیچھے اوابن کا لفظ تھا رجوع کرنے والا، یہاں منیب کا لفظ پہلے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. قلب منیب کون سا ہوتا ہے؟ یہ وہی دل ہے جسے قلب سلیم کہا گیا ہے. جو دنیا میں جو شخص اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے رہا، اللہ کی امانت کی پوری حفاظت کی اور صحیح و سالم دل لے کے لوٹا، اسے کہا جائے گا ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. یہاں یہ نون کو اتنی ہوتا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ندخلوها، داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہی ہے دن ہمیشہ رہنے کا. اب کبھی تمہیں اس جنت سے نہیں نکلنا پڑے گا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. لہم ما یشاؤون، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے. یہ بڑی پیاری بات لگتی ہے، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، فیہا، اس میں، وہ سب ان کو ملے گا. ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. یعنی جو وہ چاہیں گے وہ تو ملے گا ہی، ہم اس سے بڑھ کے بھی ان کو کچھ دیں گے. ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ نیکی کرنے والے کے لیے نیکی ہے وزیادہ للہ. اب آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، حسنہ اس ٹائپ کی کوئی آیت ہے. مطلب جو بھی دنیا میں اس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ تو اس کو ملے گا ہی، اور ہماری طرف سے کچھ اور بھی ملے گا، زیادہ بھی ملے گا، مزید. یہاں پہ اس کے لیے لفظ ہے ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. وہ مزید کیا ہے؟ ایک تو وہ سب کچھ ان کو ملے گا کہ جو کچھ انہوں نے چاہا. ہر انسان اپنی اپنی اپنے ذوق کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جو بھی طلب کرے گا اسے دے دیا جائے گا. ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہوں گے وہاں پہ. جو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ایک سادہ لو دیہاتی کہے گا کہ دنیا میں میری 100 من گندم کبھی پیدا نہیں ہوئی، یا اللہ میری یہ خواہش پوری کر دے. اس کی وہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی. کوئی بے اولاد عورت اگر چاہتی ہے کہ مجھے اولاد سے نوازا جائے، اس کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا. جیسے دنیا میں تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے نا، فوراً فوراً سب کچھ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے.
औलाद अता फरमा देंगे। तो हर तरह के लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ भी तलब नहीं करेंगे, वो कहेंगे युरीदून वजहा, जैसे कुरान में आता है सूरह कहफ में, वो अल्लाह की ज़ात और उसकी रज़ा के तालिब होंगे, उन्हें बस अल्लाह ही चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए। तो इंसान जो है वो वहाँ जो कुछ भी चाहेगा उसको वहाँ मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखेंगे और कुछ ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह की रज़ा के अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा। और एक तीसरी किस्म भी होगी जो इंसानी तसव्वुर से बाला है। तीसरी किस्म इंसानों की नहीं, नेमतों की होगी। कौन सी नेमतें वो होंगी जो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि हम मेरे वलदैना मजीद, मेरे पास इन चीज़ों से बढ़ के भी कुछ है। एक तो वो है जो लोग ख्वाहिशात कर रहे हैं, चीज़ें मांग रहे हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशात की तकमील करवा रहे हैं, कुछ हैं वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, युरीदून वजहहू। और अल्लाह फरमाते हैं मेरे पास तो कुछ और भी है। सूरह सजदा में हमने पढ़ा, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई जान ये नहीं जानती कि अहले जन्नत की आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, यानी हदीस कुदसी है, कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना किसी इंसान के दिल में इसका गुमान ही गुजरा। फिर आपने फरमाया अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई जान ये नहीं जानती कि जन्नत वालों के लिए, उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या कुछ छुपा कर रखा गया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, और हमने हलाक कर दी उनसे पहले कितनी ही कौमें, कितने ही कर्न। कैसी कौमों को हमने हलाक किया? हम अशद्दु मिनहुम बतशन, वो ज्यादा सख्त थे उनसे पकड़ने में, यानी कुव्वत में। बत्श का मतलब होता है पकड़ना, बत्श रब्बी का लशदीद, एक जगह पे आता है ना, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो वो लोग पकड़ने में यानी कुव्वत में बहुत सख्त थे, बहुत शदीद थे। फनक्कबू फिल बिलाद, बस वो खूब चले फिरे शहरों में। नक्कब का मानी होता है नक्कब लगाना, दीवार में सुराख करना। नक्कबा फिल अर्ज़ का मतलब ये क्या होता है, जमीन में सुराख करना। और वो तो है, नक्काबा का मतलब जो होता है ना, वो नाकाबा का मानी सुराख कर देना, लेकिन नक्काबा का मतलब होता है भाग दौड़ करते हुए किसी मुल्क में जा घुसना, किसी इलाके को फतह कर लेना। यानी वो लोग इतने जोर आवर थे जिनको हमने हलाक कर दिया कि अपनी फतूहात का दायरा वसी करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में घुसते चले गए और मुल्कों पे मुल्क फतह करते चले गए। फिर जब अल्लाह की पकड़ आई, फिर हमने उन्हें हलाक कर दिया। हल मिन महीस, क्या कोई भागने की जगह मिली उनको? कोई भागने की जगह उनको नहीं मिली। अहले मक्का से कहा जा रहा है कि वो लोग तुमसे कहीं ताकतवर थे, कितनी कौमों को हमने तुमसे पहले हलाक कर दिया जो कुव्वत में कहीं तुमसे बढ़कर थीं। इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लज़िक्रा, यकीनन नसीहत है। इन बातों में किस के लिए नसीहत है? इन आयतों में लिमन कान लहू कल्बुन, उसके लिए जिसके पास दिल हो, गौर व फिक्र करने वाला दिल हो, सोच विचार करने वाला दिल हो। या क्या हो, औ अलकसम आ, या वो कान लगाए, वह हुआ शहीद, इस हाल में कि उसका दिल हाजिर हो, तवज्जो से सुने, हाजिर होकर। ये जो आयत है इसमें दो तरह के लोगों का जिक्र हुआ है कि ये कुरान जो नसीहत है, जो जिक्र है, ये किसके लिए याद दहानी है? ये याद दहानी या तो उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जो दिल रखते हैं, यानी जिनके पास कल्बे सलीम है, मुर्दा दिल नहीं, दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। मुर्दा दिल तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं,
بلکہ اقبال کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا شعر ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. ایک زندہ دل شخص جو ہوتا ہے نا، جس کی روح زندہ ہو، بیدار دل ہو جس کے پاس، یعنی قلب سلیم ہو، وہ جب قرآن سنتا ہے تو وہ اس کی روح جو ہے نا، وہ اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے اس کا. وہ ایسی کہ جیسے پیٹرول نہیں آگ کو پکڑ لیتا، تو وہ دل جو ہے یہ قرآنی پیغام جو ہے اس تک ایسے پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود لپک کے اس کو قبول کرتا ہے. جیسے سورہ نور میں آتا ہے نا، یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو. ایک پاکیزہ روح، ایک قلب سلیم، وہ وحی کے نور تک پہنچنے کے لیے پہلے سے بے قرار ہوتا. یہ ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے قرآن ان کے دل پہ نقش ہو رہا ہے. ان فی ذالک لذکر، یہ جو ہے نا قرآن، یہ نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو. اور دوسرا ایسا شخص او القى السمع، یا وہ توجہ سے سننے والا ہو، وہو شہید، حاضر ہو کے اس کا دل، دماغ، اس کے کان توجہ کے ساتھ، خصوصی توجہ کے ساتھ وہ سنے اور محنت کرے، پھر اس کو وہ منزل تک پہنچے گا. یعنی ایک تو وہ ہیں کہ خود بخود ہی لپک کے ان کا دل اس میسج کو قبول کر لیتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں وہ پھر کان لگا کے سنیں، ہمارے جیسے جنہیں محنت کی ضرورت ہے، جنہیں توجہ کی ضرورت ہے، جنہیں اپنے کاموں سے، اپنی مصروفیات سے نکل کے کچھ ٹائم لگا کے پھر سننا ہے، پھر ان کو سمجھ آتی ہے. یہ دو طرح کے لوگ ہو گئے. تو پھر آگے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بے شک ہم نے یقیناً پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر. وما مسنا من لغوب، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ. لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی 6 دنوں میں. ایک تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تو کن کہتا تو یہ سب کچھ بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنایا یہ زمین و آسمان، اور پھر ان کے اندر جو کچھ بھی ہے. کس لیے؟ گریجولی. ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی ہر کام کو گریجولی کریں. قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ نزول فرمایا تھا اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ویسے ہی آ جاتا، لیکن گریجولی، تاکہ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو، یاد کرنا آسان ہو. ہمیں بھی ہر کام ٹھہر ٹھہر کے سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے. تو دوسری بات جو یہاں بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. تو جبکہ تورات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کر کے اپنی تھکن دور کی. یہ اس تورات میں ہے جو موجودہ تورات ہے. اصل تورات تو گم ہو گئی تھی جس وقت بخت نصر کے حملے کے دوران. پھر انہوں نے دوبارہ یادداشت کی مدد سے دوبارہ لکھا اسے. ظاہر ہے عام انسان ہی تھے جنہوں نے لکھا تھا، ان کی یادداشتوں میں جو چیزیں رہ گئیں، کچھ چیزیں انہوں نے اور ایڈ کر دیں، بہت سی غلط باتیں اس میں شامل کر دیں، جن میں ایک بات یہ بھی ہے کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا. اسی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ویکینڈ کا بڑا خصوصی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے. وہ بھی پھر یہی کہتے ہیں کہ 6 دن کام کرو، بلکہ اب تو وہ 5 دن کام کرتے ہیں، پھر ویکینڈ پہ خوب آرام کرو. تو اس آیت نے تورات کے اس غلط تصور کی بھی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا. فرمایا وما مسنا من لغوب،
ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں، چھوا تک نہیں. فصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں. بہت کچھ کہتے تھے وہ تو، کبھی کہتے جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کہتے خود قرآن گھڑ کے لے آتا ہے. فرمایا ان کی باتوں پہ آپ صبر کریں. اور صبر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے. اب یہ صورتیں مکی دور کے پہلے 4 سالوں میں نازل ہوئی ہیں. اس وقت تک ظاہر ہے 5 وقت کی نماز تو بھی فرض نہیں ہوئی تھی، وہ تو معراج کے موقع پہ فرض ہوئی ہے. اس سے پہلے بس صبح و شام کے اذکار ذکر کرنے کی تلقین کی جاتی رہی ہے، اور پھر 2 رکعتیں صبح و شام مسلمان پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور آپ پہ تو تہجد کی نماز بھی فرض تھی. تو اس سے مراد ہم اگر تو لیتے ہیں نمازیں ہی، پھر تو قبل طلوع الشمسی، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک نماز ہے، قبل الغروب، غروب سے پہلے عصر کی. یہی 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی پہلے. وَمِنَ اللیلی، اور رات کے کسی حصے میں اس میں تہجد کی نماز آ گئی. فَسَبِّحُوا، پس اس کی تسبیح کریں. وَأَدْبَارَ السُّجُود، اور سجدے کے بعد بھی، یعنی نماز کے بعد بھی، نماز کے بعد کے جو اذکار ہوتے ہیں نا وہ ضرور ہمیں کرنے چاہیے. جب سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، پھر آیت الکرسی، پھر معوذتین 3 بار پڑھنا. اور بھی بہت سارے اذکار ہیں. اور پھر تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہنا. حدیث میں اس کی بہت تاکید ملتی ہے. وَأَدْبَارُ السُّجُود، اور سجدے کے بعد بھی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ادبار السجود سے مراد مغرب کے 3 فرضوں کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں. واللہ عالم. بہرحال تسبیح کی اس میں اہمیت بتائی گئی ہے. وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی، اور توجہ سے سنیے. استماع ہوتا ہے غور سے سننا، توجہ سے سننا. کان لگائے رکھو. یوم، جس دن، ینادی المنادی، پکارنے والا پکارے گا. من مکان قریب، بہت قریب کی جگہ سے. یعنی اس دن کا انتظار کرتے رہو جب سور میں پھونکا جائے گا. ہر شخص کو اس کی آواز بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوگی. یہ آواز ایسی زوردار اور خوفناک ہوگی کہ ہر جاندار کی موت واقع ہو جائے گی جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا. اس کے بعد سب انسانوں کو زندہ کر کے محشر میں جمع کرنے کے لیے پھر سور پھونکا جائے گا. یہاں پہ اسی دوسرے سور پھونکنے کا ذکر ہے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ سنیں گے تیز آواز، صیحہ چیخ، بالحق کی یقین کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہی دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا. یعنی وہ زمین سے مردوں کے زندہ ہو کے نکلنے کا دن ہوگا. انا، بے شک ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، ونمید، اور ہم ہی موت دیں گے، وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض، جس دن پھٹ جائے گی زمین، شق ہو جائے گی. تشقق الارض، زمین مؤنث ہے اس لیے تشقق مؤنث آیا. انہم، ان سے، سراعن، کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے. زمین پھٹ جائے گی اور انسان اس سے نکل کے تیزی سے دوڑیں گے. سراعن سرعت سے ہے نا، سرعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تیز. ذالک حشر، یہ اکٹھا کرنا ہے، علینا، ہم پر، یسیر، بہت آسان. ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے ان سب کا جمع کرنا، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما، اس کو جو، یقولون، وہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہیں آپ علیہم ان پر، بجبار، سختی کرنے والے. آپ ان پر ہرگز سختی کرنے والے نہیں ہیں.
فذکر بالقرآن، پس آپ نصیحت کرتے رہیں قرآن کے ساتھ، یعنی آپ انہیں جبرن نہیں منوا سکتے، اور ہم نے آپ کو ایسا کوئی اختیار دیا بھی نہیں ہے کہ آپ انہیں زبردستی دین کی طرف لے کے آئیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں اس قرآن کے ذریعے، لیکن وہ نصیحت کس تک پہنچے گی؟ کس کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں؟ من یخاف، ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہے وعید، میری وعید سے، اور جس کی روح ہی مر چکی ہو، جس کا دل ہی مردہ ہو چکا ہو، جیسے میں نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، تو اس دل نے پھر کیا وعید سننی اور کیا اس نے ڈرنا۔ ہاں، جس کے اندر تھوڑی سی بھی رمق موجود ہوتی ہے نا، اور اس کی اخلاقی حص ابھی اس کے اندر موجود ہو، اور تھوڑا سا بھی اس کے اندر بھلائی کا ایک چھوٹی سی رمق بھی پائی جاتی ہو، وہ یقیناً آپ کی باتیں سن کر قرآن کی تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ ہدایت دی گئی ہے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ پھر آپ کے بعد یہ تبلیغ، تذکیر، انذار، تبشیر، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ دین اسلام کو آگے پھیلانے کے لیے ہیں، اور یہ سارے ہی طریقے جو ہیں وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، لیکن یہ تذکیر ہم کس کے ذریعے کریں گے؟ قرآن کے ذریعے۔ فذکر بالقرآن، تبلیغ کیجئے قرآن کے ذریعے، تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے، تبشیر کیجئے، انذار کیجئے، سب کچھ قرآن کے ذریعے، تاکہ لوگوں کا تزکیہ ہو سکے۔ ہم اگر دیکھیں اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب قرآن آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے آخری خطبہ میں فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، کسی شخص تک ایک آیت بھی اگر پہنچ جاتی ہے تو اسے بھی آگے پہنچا دیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے کچھ اپنے دین کا کچھ تھوڑا سا کام لے لے، ورنہ اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو اپنا کام جب لینے پہ آتا ہے تو حجاج بن یوسف جیسے لوگوں سے بھی وہ کام لے لیتا ہے۔ ہم اگر اس میدان میں کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں تو یہ ہماری سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن نہ صرف پڑھنے والا بلکہ آگے پڑھانے والا، پھر اس پہ عمل کرنے والا، اس میں غور و تدبر اور تفکر کرنے والا بنا۔ ہاں جی، کل جو دعا بلکہ تسبیح ادھوری رہ گئی تھی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، و بحمدہ، اور اسی کی تعریف ہے، و بحمدہ، اپنی حمد کے ساتھ، یا تعریف اسی کے لیے ہے۔ کتنی تعریف اللہ کی، کتنی ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ بہت پاکیزہ اور منزہ ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ وَبِحَمْدِهِ، کتنی تعریف، عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ عدد کس کو کہتے ہیں؟ عدد کیا ہوتا ہے؟ گنتی کے لیے یہ لفظ آتا ہے، تعداد۔ خلقی ہی، اس کی مخلوقات کی، جتنی اس کی مخلوقات کی تعداد ہے اتنی اس کی تعریف۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ اگر ہم اس زمین کو ہی لے لیں، ویسے تو وہ رب العالمین ہے، تمام کائنات کا، جہانوں کا رب ہے۔ اس زمین پہ ہی جو مخلوقات ہیں ان میں 3 حصے تو پانی میں رہتی ہے مخلوق، 1 حصہ خشکی پہ رہتی ہے۔
اب ہم سمندری مخلوقات کو تو جانتے نہیں ہیں، وہ بھی اس میں ایڈڈ ہیں، لیکن جو خشکی پہ ہیں انہی کو ذرا ہم گن تو نہیں سکتے، تھوڑا سا ان کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں، کتنے پرندے ہیں، کتنے حشرات الارض ہیں، کتنے جانور ہیں، ان سب کی، صرف اس زمین کی نہیں، سمندروں کی مخلوقات بھی، آسمانوں کی مخلوقات بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، یا اللہ ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر تیری حمد۔ سبحان اللہ، کوئی کر سکتا ہے اتنی تعریف؟ کتنے جامع الفاظ ہیں۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے کتنی؟ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، عدد خلقہ ہی۔ پھر کیسی تعریف؟ جو اسے پسند آ جائے۔ بعض اوقات ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو بس وہ لے کے رکھ لیتا ہے، چلے کسی اور کو دے دوں گا، پسند نہیں آتا اس کو۔ یا اللہ ایسی تعریف ہم تیری کرنا چاہتے ہیں، وَرِضَا نَفْسِهِ، جو تیری ذات کی کو پسند آ جائے، اس کی ذات کی رضا کے برابر اتنی تعریف، ایسی تعریف جو اس کو پسند بھی آ جائے، اور اتنی زیادہ جو اس کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر ہو، اور وزن میں کتنی؟ وازنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر۔ سبحان اللہ، اس کے عرش کا وزن کون جان سکتا ہے؟ وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ اللہ کی تعریف کے کلمات کو لکھ سکتا ہے؟ تمام سمندروں کی سیاہی بنا لی جائے، تمام درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، تمام جن و انس مل کے لکھنے لگ جائیں، تو اللہ کی تعریف کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ تو یہاں پہ ہے کہ جتنی سیاہی چاہیے ہو اس کے کلمات لکھنے کے لیے، اس کے برابر یا اللہ تیری تعریف۔ سبحان اللہ، اتنے جامع کلمات، ایسی تعریف۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد نکلے تو حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود ہی بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی نماز کی جگہ پر تھی فجر کے وقت، چاشت کے وقت آپ واپس آئے تو دیکھا میں وہیں بیٹھی ہوئی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اسی حال میں اس وقت سے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد یہ کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو تم نے اب تک یہاں بیٹھے بیٹھے جو بھی تم نے اللہ کا ذکر کیا، جو تسبیحات پڑھی، تو یہی کلمات بھاری ہوں گے۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات۔ آپ نے فرمایا 3 دفعہ میں نے یہ پڑھے ہیں، اور تم جب سے بیٹھی پڑھ رہی ہو اس سے کہیں وزن میں یہ زیادہ ہے، بھاری ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر روز صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور شام کو قبل غروب سورج غروب ہونے سے پہلے، آج ہم نے پڑھا ہے نا آج کی آیات میں، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے،